تھی قوم عاد ایک ایسی طاقتور قوم جسے اللہ نے بے مثال قوت اور عظیم شہر عطا کیے تھے۔ ان کے شہر اتنے بلند اور عظیم تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں کبھی کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ قوم عاد اپنے غرور میں اندھی ہو چکی تھی۔ وہ اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ قوم عاد کے عام لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی بات سن کر حیران تھے۔ ہود ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اپنے بت چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ سوچ میں پڑ گئے، مگر بہت سے لوگ ابھی بھی اپنے سرداروں کے پیچھے چل رہے تھے۔ قوم عاد اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں عظیم عمارتیں بنا رہی تھی۔ وہ اونچی اونچی عمارتیں صرف فخر کے مطابق، قوم عاد بڑی بڑی عمارتیں صرف اپنی طاقت دکھانے اور غرور کے لیے بناتی تھی۔ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ تفہیم القرآن کے مطابق قوم عاد اپنے جسمانی زور اور اپنی ترقی پر اتنا غرور کرنے لگی تھی کہ وہ سمجھتی تھی انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ قوم عاد اپنی طاقت اور اپنی عظیم عمارتوں پر فخر کرنے لگی۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ دنیا میں کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اے میری قوم، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ وقت گزرتا گیا مگر قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ پھر ان کی زمین میں پہلی تنبیہ ظاہر ہونے لگی۔ بارش کم ہو گئی اور کھیت آہستہ آہستہ خشک ہونے لگے۔ زمین مزید خشک ہونے لگی تو ایک دن لوگوں نے آسمان پر ایک بڑا بادل آتے دیکھا۔ دیکھو، بادل آ رہا ہے، شاید اب بارش ہوگی۔ بادل تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ لوگ خوش تھے اور سمجھ رہے تھے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ آخرکار ہماری زمین پر بارش برسنے والی ہے۔ مگر یہ بادل بارش کا نہیں تھا، یہ وہ عذاب تھا جس کی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار خبردار کیا تھا۔ پھر اچانک ایک خوفناک آندھی چلنے لگی۔ تیز ہوا ریت کو اٹھا کر ہر طرف پھیلانے لگی اور لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ جب آندھی شہر تک پہنچی تو ہر طرف خوف پھیل گیا۔ لوگ گلیوں میں بھاگنے لگے اور پناہ تلاش کرنے لگے۔ آندھی اب پورے شہر پر پھیل چکی تھی۔ تیز ہوا عمارتوں کے درمیان گرج رہی تھی اور لوگ خوف سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ قوم عاد پر عذاب کا آغاز ہو چکا تھا۔ آندھی اور زیادہ خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ تیز ہوا شہر کی گلیوں میں گرج رہی تھی اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ تیز آندھی نے اب پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہی قوم جو اپنی طاقت اور عمارتوں پر فخر کرتی تھی، اب خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ آندھی معمولی نہیں تھی، یہ وہ عذاب تھا جو اللہ کے حکم سے قوم عاد پر نازل ہوا۔ تیز ہوا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ آندھی اب اس قدر خوفناک ہو چکی تھی کہ پورا شہر ریت کے بادلوں میں چھپنے لگا۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی اور لوگ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ آندھی عام آندھی نہیں تھی، یہ اللہ کا عذاب تھا جو قوم عاد پر نازل ہو رہا تھا۔ تیز ہوا ہر چیز کو اٹھا کر پھینک رہی تھی اور پورا شہر تباہی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب پورا شہر ریت کے طوفان میں ڈوب چکا تھا۔ وہ قوم جو اپنی طاقت اور عظیم عمارتوں پر فخر کرتی تھی، اب اللہ کے عذاب کے سامنے بے بس ہو چکی تھی۔ یہ طوفان چند لمحوں کا نہیں تھا، یہ آندھی مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی اور قوم عاد کی طاقت اور بستی کو تباہی کی طرف لے گئی۔ اگر طوفان اپنی آخری شدت پر پہنچ چکا تھا، وہی شہر جو کبھی طاقت اور غرور کی علامت تھا، اب ریت کے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ قوم عاد اللہ کے عذاب کے سامنے بے بس ہو چکی تھی۔ یہ طوفان تھم گیا تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ وہی طاقتور قوم زمین پر اس طرح پڑی تھی جیسے کھجور کے گرے ہوئے تنے۔ جب عذاب ختم ہوا تو زمین پر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اللہ نے حضرت ہود اور ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے محفوظ اور قوم عاد اپنی نافرمانی اور غرور کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی۔ یہ وہی قوم عاد تھی جو اپنی طاقت اور بلند عمارتوں پر فخر کرتی تھی، مگر جب انہوں نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا تو ان کا انجام تباہی بن گیا۔ بس جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے۔ یہ وہی بازار تھے جہاں کبھی زندگی اور شور تھا، آج یہاں صرف خاموشی اور تباہی رہ گئی ہے۔ یہ گلیاں جو کبھی آباد تھی آج بالکل سنسان ہو چکی ہیں۔ قوم عاد کی یہ تباہی انسانوں کے لیے ایک بڑا سبق بن گئی۔ جو قوم کبھی اپنی طاقت پر فخر کرتی تھی، آج اس کے شہر صرف کھنڈرات بن کر رہ گئے ہیں۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زمین پر چل کر ان قوموں کے انجام کو دیکھو جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔
उन्होंने ताकत और गुरूर को अपना सहारा बनाया, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी ने उन्हें मिटा दिया। कौम आद की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकत और गुरूर हमेशा बाकी नहीं रहते। जो कौमें अल्लाह की नाफरमानी करती हैं उनका अंजाम भी ऐसा ही होता है। ये खंडरात आज भी इंसानों को इबरत का पैगाम देते हैं। सदियों बाद भी लोग इस वीरान शहर के खंडरात को देखकर हैरान होते हैं। ये जगह गवाही देती है कि यहाँ कभी एक ताकतवर कौम आबाद थी, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी ने इसे तारीख का हिस्सा बना दिया। कौम आद की कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। ताकत, दौलत और अजीम इमारतें इंसान को हमेशा नहीं बचा सकती। असल कामयाबी अल्लाह की इताअत और आजिज़ी में है। वीरान खंडरात आने वाली नस्लों को एक पैगाम देते हैं। जब इंसान अपनी ताकत पर गुरूर करने लगता है और अल्लाह को भूल जाता है, तो तारीख में ऐसी कौमों का अंजाम यही होता है। कौम आद की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि दुनिया की ताकत हमेशा बाकी नहीं रहती। इंसान को चाहिए कि वो गुरूर से बचकर अल्लाह की तरफ रुजू करे, क्योंकि हकीकी कामयाबी उसी की इताअत में है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें गुरूर और नाफरमानी से महफूज रखे और हमें उन कौमों के अंजाम से सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। ये खंडरात आज भी इंसानों को याद दिलाते हैं कि दुनिया की ताकत हमेशा बाकी नहीं रहती। जो कौमें अल्लाह के अहकाम को भुला देती हैं, उनका अंजाम भी ऐसा ही होता है। कौम आद की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया की ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। अल्लाह हमें उन कौमों के अंजाम से सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए।